السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج انسان پریشان ہے، حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے،
پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، اثرات ختم نہیں ہو رہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں بن رہے، ہر چیز اخیر میں آ کے رک جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیا ہے، پریشانی کیسے دور ہو، تکلیفیں کیسے دور ہوں، برکتیں کیسے ہو، گھر میں سے اثرات کیسے ختم ہوں، بلائیں کیسے ختم ہوں، مصیبتیں کیسے ختم ہوں۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی حل ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، چین سکون مل جائے، جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے، کم پیسوں میں برکت ہو جائے، میاں بیوی میں محبت ہو جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، دنیا آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، اس کا کوئی حل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ایک کام پابندی سے کر لیا جائے تو یہ سب مسئلے حل ہو جائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ اگر ہم پابندی سے دعا مانگنے والے ہو جائیں، نمازوں کے بعد مانگنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگنا ہے، رات میں سونے سے پہلے اللہ سے باتیں کرنا ہے، تہجد میں مانگنا ہے، آپ یقین مانو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ساری تکلیفیں چھوٹی ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، ساری پریشانیاں چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، خوشیاں دینے والا اللہ، بہاریں دینے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ، ساری نعمت دینے والا اللہ، میاں بیوی میں محبت دینے والا اللہ، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا اللہ، بڑا مکان دینے والا اللہ، وسیع کاروبار دینے والا اللہ، بار بار حج عمرے کرانے والا اللہ، سب اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ سب کچھ دے دیں گے۔ آج کا انسان اللہ کے پاس مانگتا نہیں ہے، 10 گھنٹے کاروبار میں دے گا، 10 منٹ اللہ کو نہیں دے گا دعا میں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والے کہاں ہیں؟ لینے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ اپنی خوشی اور غم کی باتیں اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ جب ساری دنیا رات میں میٹھی نیند سوتی ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اس وقت اللہ کو اپنی داستان سنانے والے کہاں ہیں؟ رات کے آخری پہر میں جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو، اس وقت بستر سے اٹھنا، وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے اپنی باتیں اللہ کو سنانا، اس وقت اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے اللہ والوں کے ساتھ سفر میں رہنے کا موقع ملا، بہت خوشحال، ان کے چہرے پہ نور، دل میں سکون، سارے مسئلے ان کے حل، بہت بیسٹ ان کی لائف چل رہی ہے۔ لوگ سکون کے لیے پریشان ہیں اور وہ سکون کے سمندر میں گوتے لگا رہے ہیں۔ میں نے سوچا دیکھوں کرتے کیا ہے، کون سا وظیفہ پڑھتے، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ 2 کام کرتے ہیں، وہ دعا بہت مانگتے ہیں اور شکر بہت ادا کرتے ہیں۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دعا، چاہے 1 منٹ ہو، ایسے ثابت کرتے ہیں اللہ میں آپ کا فقیر ہوں۔ اس کو اپنا بزنس بنا لیا اللہ سے مانگنے کو، کہ یہ میرا آخرت کا بزنس ہے، آخرت سورتی ہے، دنیا سور جاتی ہے۔ دنیا کی 500 با اثر شخصیات ہیں جس کا اثر پوری دنیا پر ہوا، اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب
दामत बरकातुम का आया। अभी हमारे दोस्त उम्रे से आए, मुझे कहा मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई उम्रे में। माशाअल्लाह, क्या देखा, मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे, इतने बड़े अल्लाह वाले, शेखुल इस्लाम। तो कहा मौलाना ज्यादा तो कुछ देखने का मौका नहीं मिला, जोहर की नमाज में मेरे बाजू में आए, जोहर की नमाज पढ़ के चले गए। आधा घंटा तो होगा ना? बोले हाँ, आधा घंटे के करीब मेरे साथ रहे। वो आधे घंटे में क्या देखा वो बताओ। उन्होंने कहा, खुलासा बता रहा हूं, कहा मौलाना वो आए और उन्होंने 2 रकात तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद की पढ़ी। उनके पास नेकियों की कमी है? पूरी दुनिया का शेखुल इस्लाम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तहज्जुद में उठ के रो रहे हैं, उसके बावजूद फिक्र है कि मेरी आखिरत बन जाए। तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद पढ़ ली, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठा दिए मौलाना। अजान हुई, अजान का जवाब दिया, 4 रकात सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद वापस दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बोले फिर फर्ज नमाज खड़ी हो गई, जोहर की फर्ज नमाजें पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, उसके बाद वापस दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आधे घंटे में ये बंदे ने 3 मरतबा दुआ के लिए हाथ उठाए। मैंने कहा इसीलिए शेखुल इस्लाम, सब कुछ ले रहे हैं अल्लाह के पास। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि आज हम अल्लाह से मांगते नहीं। बहुत से लोग हैं उम्मीद हार जाते हैं, मौलाना इतने दिनों से मांग रहा हूं, कबूल नहीं हो रही है, कुछ कबूलियत के आसार नहीं दिख रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो अल्लाह से दुआ मांगते होंगे, अल्लाह मैं बार बार हज उम्रे में जाना चाहता हूँ, अल्लाह मैं बार बार हज उम्रे में जाना चाहता हूँ। इंतजाम कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, एक आध सफर हो रहा है साल में, लेकिन मांग रहे अल्लाह से, दिल खोल के मांग रहे, जम के मांग रहे कि मैं अल्लाह को कह रहा हूं ना, मेरा काम है मांगना, अल्लाह का काम है कबूल करना। कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है, मैं अपना काम करूं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा मेरा अल्लाह कबूल करेंगे। आप यकीन मानो, मांगते मांगते आज कौन से दिन आ गए, अभी साल में उनके 10 सफर हो रहे, साल में 10 सफर हो रहे बंदे के। अभी मैं उनसे मिल के आया 15 दिन पहले, अभी भी उम्रे में गए, अभी कल आएंगे वो, दिसंबर में वापस उम्रे में जाएंगे, जनवरी में वापस उम्रे में, वो फरवरी में वापस उम्रे में। मैंने कहा कि मेरा रमजान का इरादा है, मौलाना मैं रमजान में भी आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा मेरा हज नहीं, रमजान की बात हुई, कहा मैं रमजान में आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीर। उस वक्त एक बात समझ में आई कि हम रुक जाते हैं, क्या पता अभी कबूल हो गई और एक ही सफर हुआ तो उम्रे का, हो सकता है 2 साल बाद कबूल हो और हर साल के 6 सफर हो जाए। तो हमारा काम है मांगना, दिल खोल के मांगे, ऐसे मांगना है कि जैसे अभी कल जाना है, अल्लाह ले जाए। तकलीफें छोटी है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। मांगते मांगते इंसान अल्लाह से लेने वाला हो जाता है। छोटा बच्चा कहता है ना, अम्मी 10 रुपए दो, अम्मी 5 रुपए दो, फुला आदमी आया 5 रुपए दो, 2 रुपए दो, शर्माता है, रुकता है, ये खिलौने चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसको पता है यार ये मेरे माँ बाप है, इनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। अल्लाह करे हम बड़ों को समझ में आ जाए कि अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अल्लाह के सिवा हमारा रब कौन है, अल्लाह के अलावा हमारे पास दर किसका है। एक ही तो दर है, अल्लाह का दर है, और वो सारे खजानों का मालिक अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले बादशाह है, शहनशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, ताजदार मदीना के रब है। आसमानों को बनाने वाले अल्लाह, जमीन को बिछाने वाले अल्लाह, पहाड़ों को गाड़ने वाले अल्लाह, समंदरों का निजाम चलाने वाले अल्लाह, आसमानों से पानी को बरसाने वाले अल्लाह, जमीन से गल्ले को उगाने वाले अल्लाह, अंडे से बच्चे को निकालने वाले अल्लाह, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाले एक अल्लाह है। दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाले अल्लाह है, इज्जतें देने वाले अल्लाह है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इज्जतें भी अल्लाह देते हैं, जलील भी अल्लाह करते हैं, कामयाबी भी अल्लाह देते हैं, नाकामी भी अल्लाह की तरफ से आती है। जुस्तजुए यार में कोई रहबर मिलता नहीं, जुस्तजुए यार में कोई रहबर मिलता नहीं, मैं उस पर फिदा हूं जिसे मैंने देखा नहीं।
दूध को देख के मलाई का और मलाई को देख के घी का पता चलता है, आसमान और जमीन को देख के बनाने वाले का पता चलता है। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले। अंधेरों में कुछ काम होता है क्या? एक चाय नहीं बनती अंधेरों में। और मेरा रब है माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हर एक की फिंगरप्रिंट भी अलग अलग बनाता है। अल्लाह बड़ी ताकत वाले। ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत किसकी की जाएगी? एक अल्लाह की। माबूद कोई है? कौन है? का एक अल्लाह। काम बनाने वाला कौन है? का एक अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन है? का एक अल्लाह। अल्लाह को किसी की सिफारिश की जरूरत है? वो किसी का मोहताज है? तो का वो काम बनाने में किसी का मोहताज नहीं। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल? वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? उसको कोई रोक सकता नहीं। वहदहू, वो अकेला है। ला शरीक लहू, उसका शरीक कोई नहीं, उसका वजीर कोई नहीं, उसका मुशीर कोई नहीं, उसका पार्टनर कोई नहीं। वो तन्हे तन्हा बादशाह है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। बगैर सुतूनों के आसमान को ठहरा दिया। बगैर सुतून के ये मदरसा नहीं ठहर सकता, बगैर सुतून के एक झोपड़ी नहीं ठहर सकती, और बगैर सुतून के आसमान ठहरा हुआ है। ये कौन है जिसने इतना बुलंद और इतना वसी आसमान बनाया और सुतून भी कोई नहीं, पिल्लर भी कोई नहीं? फरमाया वो एक अल्लाह है। जो अल्लाह सींग के दानों को तरतीब से रखना जानता है, वो अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी तरतीब वाली बनाना जानता है। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह से मांगने वाले हो जाएं, हाथ फैलाने वाले हो जाएं, अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। बाइक पे जाते जाते अल्लाह से बातें करना शुरू कर दें, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दें। छोटे बच्चे का कोई काम रुकता है? छोटा बच्चा है, 1 साल का है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, ज्यादा समझ नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, वो कमाने नहीं गया है, न कारोबार है, न बिजनेस है, अनपढ़ है, 1 साल का बच्चा है, कोई काम उसका रुकता नहीं है। चाहे मालदार का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, गैर मुस्लिम का बच्चा हो, क्या बात है, बच्चे का कोई काम नहीं रुकता। हम बड़े पढ़े लिखे समझदार, फिर भी हमारे सब काम रुक जाते। और वो बच्चा बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, स्कूल नहीं गया, कमा नहीं रहा है, चल नहीं सक रहा है, अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकता है, फिर भी उसका कोई काम रुकता नहीं है। क्या वजह है? क्या फर्क है? फरमाया कि छोटा बच्चा रोना जानता है माँ बाप के सामने, हम अपने रब के सामने रोना नहीं जानते। रोने वालों के काम नहीं रुकते। सहाबाए किराम ने किया करके रोते थे और हम गुनाह करके भी नहीं रोते। अल्लाह ताला ने 7 समंदर बनाए, उसके बावजूद वो अपने बंदे और बंदियों के आंखों से निकलने वाले आंसू के कतरों से मोहब्बत करता है। टपक पड़ते हैं आंसू जब अल्लाह की याद आती है। ये वो बारिश है जिसका कोई मौसम नहीं होता। नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने रोएंगे, रोना ना आए, रोने वालों की शक्ल बनाएंगे। मैंने सफरों में अल्लाह वालों को अल्लाह के सामने रोते देखा, अल्लाह से बातें करते देखा, अल्लाह को मनाते हुए देखा, अपनी खुशी और गम की दास्तानें अपने अल्लाह के सामने शेयर करते देखा। अभी मैं कर्नाटक गया था, एक शख्स से मुलाकात हुई, बड़े ताजिर हैं, परेशान रहते थे, अभी बहुत खुशहाल। मैंने वजह पूछी कि पहले आप परेशान रहते थे, अभी खुश हैं, पूरे वाकये का खुलासा सुनाऊं आपको। कहने लगे कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजों का एहतमाम करता था, दीन पे चलने का शौक था, अल्लाह को राजी करता था, तो मेरी जिंदगी में बहुत सुकून था। चूंकि मैं अल्लाह की इबादत करूं, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, जिक्र से हटके तो सुकून है नहीं। मेरी बीवी जिक्र नहीं करती थी, नमाजों में आगे पीछे थी, पर्दा नहीं करती थी, तो वो परेशान रहती थी, वो बेचैन रहती थी। अब घर में बीवी बेचैन हो तो सबको बेचैन कर दे, वो परेशान हो तो सब परेशान हो जावे। अब वो समझती थी कि पैसा ज्यादा आ जाएगा ना तो परेशानी खत्म हो जाएगी, और मुझे पता था कि ये जिक्र करेगी ना तब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी।
اصل ذکر سے پریشانی ختم ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں. ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہیں. اگر پیسوں میں سکون ہوتا تو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے. اور پیسوں سے سب کام نہیں ہوتے. پیسے سے انسان نرم نرم بستر خرید سکتا ہے، کیا میٹھی نیند خرید سکتا ہے؟ پیسے سے انسان چشمہ خرید سکتا ہے، کیا بینائی خرید سکتا ہے؟ پیسے سے انسان اے سی خرید سکتا ہے جس سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کیا وہ دل کا سکون خرید سکتا ہے؟ پیسوں سے انسان دوائیاں لے سکتا ہے، کیا شفا خرید سکتا ہے؟ پیسوں سے انسان قرآن شریف لے سکتا ہے، کیا حافظ قرآن بن سکتا ہے؟ پیسوں سے انسان ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی لائن کی کتابیں لے سکتا ہے، کیا ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر بن سکتا ہے؟ ہر کام پیسوں سے نہیں ہوتا. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے منع نہیں ہے، اور جتنا اللہ کے نام پہ دو گے اتنا اللہ دے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا ہی نہیں کہ اللہ کے نام پہ دینے والا غریب ہو گیا ہو. ایسا کوئی نہیں ملا. میں نے ہمارے نوساری میں بہت سے لوگوں کو خوشحال دیکھا جو اللہ کے نام پر کچھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک شخص تھے، 8,000 روپیہ ان کی تنخواہ اور 7 لوگ کا گھر میں رہنے والے ہیں. اس کے باوجود کسی سے قرضہ لینا نہیں پڑتا تھا. میں نے پوچھا اس کی وجہ؟ تو کہا مولانا میں 1000 پر 10 روپے اللہ کے لیے للہ نکالتا ہوں. 8,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، 80 روپے اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں، اللہ کے لیے نکالتا ہوں، اللہ میرا غیبی نظام چلا دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص ابھی بہت حالات میں تھے، 50-60 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. ابھی ان کی دکان بہت تیزی سے چلی. میں نے ان کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کی دکان تو ایک دم بیٹھ گئی تھی، ابھی بہت تیزی میں چل رہی ہے. کہنے لگے مولانا 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالنا شروع کیا، باہر آ گئے. اللہ کو پارٹنر بنایا نا، اللہ کے یہاں مندی کوئی نہیں، میرے یہاں مندی کوئی نہیں، تیزی آ گئی. للہ رقم، اللہ کے لیے دینا. کسی کا منافع کم ہو تو وہ 5 روپے دے، 1000 روپے کچھ تو طے کریں اپنے اللہ کے لیے، کچھ تو دے. مستورات کو خرچی مل رہی ہے 5000 روپے، اس میں 1000 روپے 10 روپے 50 روپے اللہ کے لیے دے دے. بہاریں آ جائے گی انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے نام پہ دیں گے. وہ شخص نے کہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، بہت سکون میں ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ نہ صحیح معنوں میں نماز پڑھ رہی ہے نہ پردہ کر رہی ہے، وہ بے چین تو ہم بھی بے چین. اب وہ نماز نہیں پڑھتی تو میری بچی کو کیا نماز پڑھائے گی؟ میں نے کہا چلو یہ تو بات سمجھ میں آئی، ابھی خوش ہے اس کی کوئی وجہ؟ مولانا لیکن میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی تھی کہ میری بیوی ہے نا، یہ نہیں سمجھ رہی ہے نا، سمجھاتا ہوں تو، لیکن اس کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں نا. میں نے رٹ لگائی اللہ سے، اللہ اس کو نیک بنا دے، اللہ اس کو نمازی بنا دے، اللہ اس کو ذکر والی بنا دے، اللہ اس کو پردہ کرنے والی بنا دے. مولانا میری دعا قبول ہو گئی. 2023 میں حج کر کے آیا، پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پہ، پھر دعا کی اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، اس کو پکا پردے کی توفیق دے دے. مولانا آپ یقین مانو، میں حج کر کے آیا نا تو رات میں میری آنکھ کھولی 3:30 بجے، میری بیوی تہجد پڑھ رہی تھی. اس نے 12 رکعت تہجد پڑھی تو میرے رونے جیسا ہو کہ دیکھ آج وہ تیرے سے آگے نکل گئی. مولانا ابھی تو گھر میں جو سکون ہے، جو مزہ ہے، سب پریشانی دور ہو گئی. بولتی اب تو اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش ہیں، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب پکا پردہ کرتی ہے، اب نمازوں کا اہتمام کرتی ہے. کبھی کبھار میری 12 سال کی بچی اس کے ساتھ تہجد پڑھ لیتی ہے. مولانا گھر کا یہ ماحول ہو گیا. کیسے بنا ماحول؟ مانگنا نہیں چھوڑا. بہت سے مرد نیک ہوتے ہیں، مستورات نیک نہیں ہوتی، اور بہت سی مستورات بہت بڑی اللہ والی ہوتی ہے، تہجد پڑھنے والی ہوتی ہے، گھر کے مرد نیک نہیں ہوتے. تو ہمارا کام ہے اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم بھی کریں اور اپنے دعائیں بھی کریں. دعائیں، ایک بات یاد رکھنا، دعا کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ مانگتے رہیں گے. اب یہاں سے کچھ باتیں سمجھو. آج ہمیں دعا والا بننا ہے. اس بات کو طے کر کے اٹھنا ہے کہ اب ہمیں کچھ بھی کام ہوگا ہم اللہ سے کروا لیں گے. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1،
یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے مگر دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، ایک چیز اللہ سے مانگی، اللہ یہ بائک چاہیے اور اللہ نے دے دی، اس کو کہا کہ دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی، یہ تو ایک شکل ہے۔ کبھی کبھار جو مانگتے اللہ وہی دے دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا مانگا تو کچھ اور تھا دیا کچھ اور، لیکن بہت بہتر دیا، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ مانگا تھا اللہ سے بائک، اللہ یہ بائک دلا دے، روزانہ مانگ رہے تھے، 11:15 بجے چاشت پڑھ کے اللہ سے مانگ کے نکلا، 11:30 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس کا پیر ٹوٹنے والا تھا، 4 مہینے بستر پہ رہنے والا تھا، کاروبار بھی اس کا بند ہو جاتا، اور تکلیف ہوتی وہ الگ، خرچ ہوتا وہ الگ، اور بیڈ ریسٹ ہو جاتا۔ تو دعا تم مانگی کچھ اور تھی لیکن قبول کچھ اور کر لی، مصیبت کو ٹال دیا۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی لنڈن جانے والی تھی، انگلینڈ، راستے میں ٹریفک لگ گئی، اللہ اتنا صدقہ نکالوں گا، ہم پوری فیملی ہے وہاں، اہم میٹنگ بھی ہے، ہمارا فلائٹ ملا دیجیے اللہ، آپ تو دعائیں قبول کرتے ہیں نا، صدقے کی برکت سے کام ہو جاتے ہیں نا، میں اتنی نفل نمازیں مانگتا ہوں، آپ میرا کام کر دیجیے، ٹریفک کھول دیجیے، میرا فلائٹ ملا دیجیے، اللہ بہت بڑی میٹنگ ہے، بہت بڑی ڈیل رک جائے گی، آپ تو بڑے کریم ہے نا، آپ نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ، میری پوری فیملی ہے، بہت لمبا خرچ کیا ہے، ہماری ساری سیٹیں ہیں، اللہ ٹریفک کھول دیجیے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، میں دل سے آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ میرا کام کر دیجیے۔ خوب جم کے 1 گھنٹہ اللہ سے لو لگائی اور اللہ سے مانگا، ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پتا چلا کہ فلائٹ تو چلا گیا، بہت رویا، افسوس کرنے لگا کہ یار تو نے اتنا سب مانگا، دیکھو کیا فائدہ ہوا، تو نے صدقہ بھی مانا اور تو نے نمازیں بھی مانی اور تو اتنا تڑپا اللہ کے سامنے، میری میٹنگ آگے پیچھے ہو جائے گی، پوری ڈیل آگے پیچھے ہو جائے گی، کیا فائدہ ہوا؟ شیطان اس کو پٹی گھما رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ وہ تھا نا، 20 منٹ بعد اعلان ہوا کہ ابھی جو لنڈن کا فلائٹ گیا تھا وہ کریش ہو گیا اور جتنے لوگ اس میں بیٹھے تھے سب کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو سجدے میں گر کے رونے لگا کہ اللہ یہ صدقے اور دعا کی برکت سے آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ فلائٹ مل جاتا نا تو کون سی میٹنگ اور کون سی ڈیل سب وہیں ختم ہو جاتی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے مانگا کچھ اور ملا کچھ اور، اب اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جناب دعا کیسی قبول ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی جان بخش دی۔ تو نمبر 2 دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا تو قبول بھی نہیں ہوئی، مصیبت بھی نہیں ٹلی، لیکن یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب اس کو نیکیوں کا بدلہ دے گا، یہ دیکھے گا فلاں نیکی پہ یہ ملا، فلاں نیکی پہ یہ ملا، فلاں نیکی پہ یہ ملا، جب اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے فلاں وقت ظہر کی نماز کے بعد دعا مانگی تھی، اس میں ہم سے ایک چیز مانگی تھی، اس وقت آپ کو وہ دینا مناسب نہیں تھا، آج اس کے بدلے آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، آپ نے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ایک چیز مانگی تھی، وہ آپ کو دینا مناسب نہیں تھی، لیکن ہمارے دربار میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے بدلے آج آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، وہ اتنا تڑپے گا، اتنا افسوس کرے گا، اتنا منت سماجت کرے گا، اپنے آپ پر اتنا افسوس کرے گا کہ ایک کاش تو پوری زندگی مانگتا رہتا اور تیری ایک بھی دعا قبول نہ ہو۔ آج دیکھ آخرت میں کیا مل رہا ہے، اہم چیزیں مانگنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔
ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ تینوں ترمذی شریف کی روایت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگو سب پریشانی ختم ہو جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ اثرات ہیں، مانگو اللہ سے۔ بے برکتی ہے، مانگو اللہ سے۔ ایک شخص تھے، ان کی عادت تھی وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، کچھ بھی کام ہو اللہ سے کہتے تھے۔ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کو ایک شخص سے قرضہ لینے کی نوبت پیش آئی۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بہت سخت ضرورت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میں بیاج کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے عزیزو احمد آباد والوں، میری دینی ماؤں بہنوں، چٹنی روٹی کھا لینا، فاقہ برداشت کر لینا، گھر بیچ کے فٹ پاتھ پہ گزارا کر لینا، بائک موبائل بیچ کے کام چلا لینا، کبھی بھی بیاج کے چکر میں مت پڑنا۔ روکھی سوکھی کھا لینا، فٹ پاتھ پہ سو جانا، ضرورت پڑے تو بچوں کو اسکول وغیرہ مت پڑھانا، بیاج مت لینا۔ لون بیاج کتنا بڑا گناہ پتہ ہے؟ کسی نے لیا دیا، اس کے بیچ میں کوئی بات رکھی یا گواہ بنا، اس کے بیچ میں پڑا، اللہ فرماتے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ کا۔ اور اگر کسی کی جنگ اللہ کے ساتھ ہو تو بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال کا بے حال ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ادا کر دوں گا، ضرورت ہے بزنس کے لیے لے رہا ہوں، گھر کے لیے لے رہا ہوں، نا 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 نا، کاروبار کے لیے لے رہا ہوں، نوکری کر لے، لاڑی چلا لے۔ ایسے مرغ مسلم سے دال اچھی، بیاج کے چکر میں مت پڑ۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یمحق اللہ الربا، تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور تیرا اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دو گناہ کے بارے میں اللہ بہت سخت ناراض ہوگا، یوں فرمایا کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، آ جائے میرے ساتھ مقابلے میں۔ اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہ دلدل ہے، ایسا گرتا ہے اس کے بعد کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ میں نے تو بڑی بڑی فیملیوں کو برباد ہوتے دیکھا، ضائع ہوتے دیکھا۔ 2-3 مہینے پیسے ادا کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ ایسے حالات میں لے آئے کہ نانی دادی یاد آ گیا، زندگیاں تلخ ہو جاتی۔ ایک شخص حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکات ان کے پاس آئے کرناٹک سے، حضرت وہ میں نے بیاج لیا ہے نا، حضرت نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ حضرت میری بات تو سنو، چہرہ پھیر لیا۔ واپس یہاں سے آئے، حضرت وہ بیاج لیا تھا نا، حضرت نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ حضرت بہت دور سے آیا ہوں، کرناٹک سے آیا ہوں، بات تو سنو۔ بیٹا کیا سنوں، تو نے باقی کیا رکھا؟ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جنگی چھیڑ لی۔ کچھ باقی رکھا ہوتا تو میں تجھے کچھ بتاتا بھی، تو نے تو کچھ باقی نہیں رکھا، اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ لی تو نے۔ تو کتنی جگہوں پر مستورات مہیلا لون میں پھنسی ہوئی، کیا ضرورت ہے لون کی؟ ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا تھا؟ ہم پیدا ہوئے اور ماں کی چھاتی میں دودھ حرکت کرنے لگا، اللہ نے بتایا کہ روزی دینے والا میں ہوں، اسی لیے فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ ایک آدمی 100 لیٹر دودھ دینا چاہ رہا ہے اور میں برتن 1 لیٹر کا لے کے جا رہا ہوں، غلطی اس کی ہے یا میری ہے؟
وہ تو 100 لیٹر دودھ دے رہا ہے مجھے، میرے پاس برتن 1 ہی لیٹر کا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے مانگ دوں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں کے دروازے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے دینے کے لیے لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اللہ دے کے خوش ہوتا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک شخص نے قرض لیا، ایک تاریخ طے کی، اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ اس دن دعا کرتا رہا، 11 بجے قرض ادا کرنا ہے، 10 بج گئے، 25,000 روپے دینے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ، میں نے آپ سے دعا کر کے قرض لیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے لیا تھا، اور میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، آج تک آپ سے مانگ کے کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا، اللہ میرا کام کر دیجئے۔ 11 بج رہے ہیں، وہ قرض والے کا بھی فون آ جائے گا، قرض لوٹانا ہے، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے در پہ آ چکا ہوں، اللہ میرا کام بنا دیجئے۔ 11:15 بج گئے، وہ مسجد میں رو رہا ہے، اللہ سے لو لگا رہا ہے، اپنی داستان اللہ کو سنا رہا ہے کہ یا تو اللہ نظام کر دے گا یا اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، اللہ تھام لے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں، کوشش بھی بہت کی، راستہ کوئی نہیں نکلا، اب اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ مسجد کے قریب میں ایک بہت مالدار آدمی رہتے تھے، ان کے سینے میں درد ہوا، تو وہ ایسے اپنے ہارٹ پر ہاتھ رکھ لیا انہوں نے، ان کو ایسا لگا کہ میری آخری گھڑیاں ہیں، انتقال ہو جائے گا، ہسپتال جاؤں مسجد جاؤں؟ سوچا کہ ہاسپٹل میں مرنے سے بہتر مسجد چلا جاؤں، زندگی میں گناہ بہت کیے، غفلت بہت ہوئی۔ وہ جلدی سے مسجد میں آئے، وضو کیا کہ چلو 2-4 رکعت پڑھ لوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ آ کے دیکھا تو وہ بندہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میرا 25,000 قرض ہے، آپ کو معلوم ہے 5-7 منٹ رہ گئی ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ ان کے پاس تو پیسوں کی کمی کوئی نہیں تھی، بہت پیسہ اللہ نے بہت نوازا تھا، ان کے پاس تو جیب میں ہی پیسے تھے کتنے۔ انہوں نے کہا یار اس کو 25,000 دے دیتا ہوں۔ وہ شخص فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دینے کی نیت کی نا تو وہ تکلیف ختم ہو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ دعا کر رہا ہے تو اللہ نے مجھے وہاں ہلکا سا درد کیا اور مسجد میں بھیجا کہ یہ میرے سے مانگ رہا ہے، اس کو تیرے پاس نہیں بھیجوں گا، تو چل کے جا اس کے پاس۔ اس کو کہا کہ بھائی اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ لو 25,000 روپے۔ اس نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا، سجدے میں چلا گیا، اللہ آپ نے میرا کام کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک درخواست کی کہ میں آپ کو اپنا ایک کارڈ دیتا ہوں، آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے آپ اس پر ایک کال کر دیجئے، پیسے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ پلیز اس طرح آپ مسجد میں آ کے رویا نہ کریں، چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ میری آخری گھڑیاں آ گئی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ اللہ والے ہیں؟ بولے آپ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے جہاں سے ملتا ہے نا وہاں کا ایڈریس مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کارڈ رکھیں، آپ اس طرح روئے نہیں۔ انہوں نے کارڈ لیا، پھاڑ دیا۔ بولے کہاں سے ملتا ہے؟ بولے جہاں سے ابھی سے ملا۔ بولے آپ کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے، سارے نبیوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، سارے ولیوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ سب نبیوں کی تعلیم ہے۔ آپ خواجہ صاحب کی سیرت پڑھو، پیران پیر کی سیرت پڑھو، بایزید بستامی کی سیرت پڑھو، جنید بغدادی کی سیرت پڑھو، فضیل بن ایاس کی سیرت پڑھو، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھو، حضرت بابا فرید الدین گن شکر کی پڑھو، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھو، ہمارے صورت میں آرام فرما رہے حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھو۔ کیا کہنے ان اللہ والوں کے، ہم ان کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ سبزی والوں کے پاس، لوہے والوں کے پاس، کپڑے والوں کے پاس، تو اللہ والوں کے پاس۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ سب کی تعلیمات میں ہے کہ ہم نے اللہ سے لیا، آپ اللہ سے لو، اللہ دے گا۔ سب نبیوں کا کام اللہ نے بنایا، سارے ولیوں کا کام اللہ نے بنایا۔ ہاں دعا کے اخیر میں کہہ دو اللہ سارے نبیوں اور ولیوں کے صدقے طفیل آپ میرا یہ کام کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ آخری بات بتاؤں، مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے،
مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے, دعا کس طرح کریں؟ چلو دعا کریں گے, ایسے ہاتھ اٹھایا رکھ دیا ایسے, تو کہا نہیں, دل کی حاضری سے, غفلت کے ساتھ نہیں, دل سے. چاہے آپ 2 منٹ مانگے لیکن دل سے مانگے یار. آپ اللہ کے سامنے مانگ رہے, کسی اور سے نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہے اللہ میرا یہ کام بنا دیجیے. اور سارے نبیوں کے رب ہے اللہ, تھوڑی عظمت کے ساتھ, پیارے اللہ, اللہ سے پیار سے بات کریں, پیارے اللہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے, آپ بڑے ہیں, بڑی طاقت والے ہیں. ابو کو کہتے ہیں نا, ابو آپ میرے لیے یہ لے آنا, آج رات میں آپ آئیں تو فلا فروٹ لے آنا, کیونکہ ابو بڑے ہیں نا اس لیے ان کا اکرام کر رہے ہیں, ادب کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں. اللہ پاک بڑے ہیں, اللہ بڑا ہے, سب بڑوں سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, پیارے اللہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے محبت سے باتیں کیا کریں, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. حجاج بن یوسف وقت کا حاکم تھا, سعودی عرب میں قریب میں وہاں تھا, نیکی کے کام بھی کرتا تھا, ظلم بہت کرتا تھا. کبھی تو بہت نیک ہو جاوے اور کبھی ظلم پہ آ جاوے. کسی کی گردن اڑا دینا اس کے لیے بہت آسان کام تھا, لوگ ڈرتے تھے اس سے, ٹھرراتے تھے, کانپتے تھے. حجاج بن یوسف سے دور رہتے تھے کہ کہیں ہمیں مروانا دے. ایک نابینا شخص دعا کر رہا تھا, حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا, اس کا تقریباً 5واں چکر چل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ نابینا آدمی ہے اور دعا کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا, اللہ میری بینائی لوٹا دے. خلاصہ یہ ہے کہ میں یہاں پر آیا لیکن اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر کو نہیں دیکھ پایا, ابھی تک میں اپنے امی ابو کو نہیں دیکھ پایا, آپ میری آنکھیں لوٹا دیجئے. دنیا میں اتنے لوگوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں, آپ مجھے بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ جی آپ میری آنکھیں لوٹا دیجئے, آپ بڑے کریم ہیں, آپ میری بینائی لوٹا دیجئے. حجاج بن یوسف تھوڑی دیر رکا, نابینا کو نہیں پتا کہ حجاج بن یوسف سن رہا ہے. حجاج بن یوسف نے نابینا کو پکڑ کے ہلایا, بھائی جی پتا ہے میں کون ہوں؟ نابینا نے کہا کہ چچا مجھے نہیں پتا, اصل میں مجھے دکھتا نہیں تو میں جانتا نہیں آپ کو, آواز سے بھی نہیں پہچان رہا ہوں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. ارے وہ نابینا تو کانپنے لگا, یہ حجاج بن یوسف یہاں کیسے آ گیا, یہ تو کسی کی بھی گردن اتروا دیتا ہے, اس کا ظلم تو بڑا مشہور ہے. اور پھر اس نے دھمکی دی اس کو, اے نابینا شخص تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا, ابھی مانگتا رہے, میرے 2 چکر باقی ہے, ابھی طواف ختم ہو جائے گا 2-3 منٹ میں. ایک شرطی کو, پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں, اگر یہ 3 منٹ میں جو تیری آنکھیں نہیں آئی تو یاد رکھنا حجاج تیری گردن اتروا دے گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا, پولیس والے کو بھی کھڑا کر دیا. اس کے بعد جو نابینا رویا نا اللہ کے سامنے, پیارے اللہ ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو گردن کا مسئلہ ہے, حجاج آ پڑا ہے اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ میری بینائی لوٹائی دیجیے, ابھی لوٹا دیجیے, اللہ 3 منٹ ختم ہو جائے گی, حجاج گردن اتروا دے گا, اس کے لیے بہت آسان کام ہے گردن اتروانا. رب آپ بہت بڑے ہیں, اللہ آپ بہت کریم ہیں, اللہ میری بینائی لوٹا دے, ابھی تک آنکھوں کا مسئلہ تھا, گردن کا مسئلہ ہے, آپ کے یہاں سے کوئی نامراد نہیں ہوا ہے. ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی بینائی آئی. تاریخی جملہ کہا حجاج بن یوسف کہ پہلے تو جس طرح مانگ رہا تھا نا فسفسا, پوری زندگی بھی مانگتا رہتا نا, تیری آنکھیں نہیں آتی, بولے تیری گردن نہیں اتارنے والا تھا, بولے تو دل سے دعا کرے نا اس لیے یہ عمل کیا. مولانا دعا کر رہے ہیں پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے, دل سے نہیں کر رہے یار. خالی دل آ جائے نا مزہ آ جائے. مائیں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہے, ان سے میں کہتا ہوں کیا آپ کو پریشانی ہے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, ساس کی طرف سے, بہو کی طرف سے, دیرانی کی طرف سے, جیٹھانی کی طرف سے, نڑن کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے آپ کو, کوئی اثرات ہے, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, کیا ہے آپ کو, کیا تکلیف ہے, آپ کو بڑا گھر چاہیے, آپ ایک اللہ کے ہو جاؤ, اللہ آپ کا ہو جائے. پورا مجمع نیت کریں, انشاءاللہ 4 کام کریں گے, اس سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. کتنا کام؟ 4 کام. نمبر 1, نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کو کوالٹی والی پڑھنا. کیسی پڑھو گے؟ دھیان والی. اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, 15 منٹ تو اللہ کو دے ہی رہے ہیں, کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتے, کتنا بڑا اللہ والا بازو میں آ جاوے اس سے ملاقات بھی نہیں کرتے, اور کوئی کام نہیں کرتے, صرف اللہ کو دے دیا, ادب سے کھڑے ہیں, اور دل نہ لگانا, کتنا افسوس کی بات. 5 وقت کی نماز اور 2 منٹ کی دعا. 5 وقت کی نماز اور
2-3 منٹ کی دعا. نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت اور 2 منٹ کی دعا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا, پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا قرآن. اللہ سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی, میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن. ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب ہے, روزانہ 10 پارے پڑھتے, پوری مسجد کی صفائی, 2 جگہ مکتب اور روزانہ 10 پارے. ہمارے ڈابھیل میں ہمارے استاد ہے, صبح ڈابھیل پڑھاتے ہیں, دوپہر میں سورت میں پڑھاتے ہیں, پھر صدر مفتی ہے, عصر کے بعد دارالفتاح میں بیٹھتے ہیں, 200 صفحے کے قریب کا روزانہ مطالعہ, اس کے باوجود روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا, اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو, اس کے آلریڈی برے دن چل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ, کئی دنوں سے چل رہے ہیں. اور جب تک اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا, اس کے برے دن شروع ہی رہیں گے, چاہے مالدار ہو جائے یا غریب ہو جائے. نیت کرو 1-2 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا. نمبر 3 اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا اور درود شریف پڑھتے رہنا. صلی اللہ علیہ وسلم, صبح کی نماز کے بعد اپنے ہاتھ میں بھرا لینے کی, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ایک دوست ہیں, وہ صبح میں تسبیح ہاتھ میں بھراتے ہیں تو رات تک 4000 درود شریف ہو جاتے ہیں. بہت خوشحال, مولانا صاحب مسئلے حل ہو گئے. اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ مسئلے حل ہو جائے, اس لیے پڑھا تھا کہ اللہ مل جائے, اللہ ملے گا تو سب مسئلے حل ہو جائے. آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھا عمل, اللہ کرے کسی کے دل پہ لگ جائے, رات میں 15 منٹ اللہ کو دے دینا. کتنے منٹ؟ 3:30 سے 3:45, 3:45 سے 4, 4 سے 4:15, 4:15 سے 4:30, 15 منٹ. وضو کیا, 2-4 رکعت پڑھی, 5 منٹ دعا کری, 10-15 منٹ میں سو گئے. پھر فجر کی نماز میں اٹھے, جب ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اس وقت اٹھ کے اللہ کو منانا. آخری پہر میں, رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں, ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ ہے کسی کی کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حالات ہے, کوئی کاروباری تکلیف ہے, کوئی حج عمرے میں جانا چاہتا ہے, کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, یا کاروبار نہیں چل رہا ہے, یا کوئی مکان چاہیے یا دکان چاہیے, ارے کچھ بھی کام ہے, اللہ پہلے آسمان پہ آ گئے ہیں, سارے اللہ والے اٹھ گئے ہیں, ان کے سب کے کام بنا رہا ہوں. ارے آپ میں سے کسی کا کام ہے؟ تو جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں, اور صبح اٹھ کے رو رہے ہوتے, ہمارے تو کام ہی نہیں بنتے, پریشانی نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی. تو کیا اللہ صبح میں دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ دعا تو پورا دن قبول کرتا ہے, لیکن اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہی ہوتا ہے. اعلان صرف رات کے آخری پہر میں ہی ہوتا ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے لیں گے. ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں. ایک مستورات کا فون آیا, مولانا. میں نے کہا جی, اثرات بہت ہے, تکلیف بہت ہے, عاملوں کے چکر کاٹتی کاٹتی بھی تھک گئی ہوں, تعویذ کرتے کرتے, کسی عامل کا نمبر دے دو, کوئی اچھے عامل کا. میں نے بولا بھائی میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں جانتا عامل بامل کو. اچھا, میں نے امید سے فون کیا تھا کہ شاید آپ کے پاس سے کوئی راستہ نکلے گا. میں کہا راستہ ہے, تعویذ والے کا نمبر نہیں ہے, راستہ ہے. بولے میرا کام ہو جائے گا. میں نے بولا ہاں 125% تیرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ارے مولانا بتا دو نا. میں نے کہا تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا. کہنے لگے مولانا جو پریشان حال ہو نا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. میں نے کہا جو ابھی رو کے میرے سامنے بات کی 5 منٹ, خالی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھ دے بات, اور بھی سب رکھ دینا, تیرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. مولانا میرا کام پکا ہو جائے گا. میں کہا 125% ہو جائے گا. اللہ پہلے آسمان پہ آ رہے ہیں آلریڈی, ایک فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر, ہے کوئی سوال کرنے والا, تم اپنی باتیں رکھ دو, اللہ مسئلے حل کر دے گا, روزانہ مانگو. ٹھیک ہے مولانا. 2 دن کے بعد فون آیا, مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گی اور آپ کو فون بھی نہیں کروں گی. میں نے کہا کہ پہلے یہ تو بتاؤ آپ کا کام ہو گیا؟ مولانا میرا پہلے دن تو میرا کام نہیں ہوا, میں رات کو اٹھی نا تو میں نے اللہ کے سامنے ساری بات رکھی نا, تو میرا کام تو نہیں ہوا, لیکن میرا دل ہلکا ہو گیا. کئی دنوں سے میرے دل پہ ایک بوجھ تھا, وہ بوجھ ہی نہیں ختم ہوتا تھا. میں ٹینشن میں پریشانی میں رہتی تھی, میرا بوجھ ہلکا ہو گیا.
مولانا دوسرے دن سے میرے کام ہونا شروع ہو گئے, میں نے اور بھی ساری چیزیں اللہ سے مانگ لی ہے. جزاکم اللہ, آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا, اب سے میں انشاءاللہ نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی نہ کبھی آپ کو فون کروں گی, اب کچھ بھی کام ہے رات کو اٹھ کے اللہ سے لے لوں گی. احمد آباد والو, آپ کو ایڈریس بتانے کے لیے آیا ہوں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, کیا آپ کے کام ہے؟ بچے نافرمان ہیں, کیا کام ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ ایک اللہ کو منا لیں گے انشاءاللہ. قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کی مرضی, ہمارا کام ہے مانگنا. کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر سود بیاج کے چکر میں پڑ گئے ہو تو آگے کیا کریں؟ سچے دل سے معافی مانگیں, جم کے روئیں اللہ کے سامنے, اللہ یہ ہو گیا اس مرتبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, آئندہ کبھی نہیں کروں گا, چاہے جان چلی جاؤ, سود بیاج اور لون کے چکر میں نہیں پڑوں گا, آپ مجھے اس سے نکال دیجئے. پھر اٹھ کے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ قرضہ لے کے نکل سکتے ہیں, سونا بیچ کے نکل سکتے ہیں, گاڑی بیچ کے نکل سکتے ہیں, گھر بیچ کے نکل سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں نہ رہے, یہاں سے جلدی نکل جائے. بہت رونا پڑے گا, بہت منانا پڑے گا, تب جا کے اس کا راستہ کھلے گا, ورنہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے, اور جو چیز اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوتی ہے نا, اس کا جلدی راستہ کھلتا نہیں ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. مستورات بھی نیت کریں کہ پردے کا اہتمام کرے گی. جو عورتیں پردہ نہیں کرتی نا, ان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کی عورتوں نے پردہ کیا تھا, ہمارے نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا تھا. خاتون جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پردہ کرتی تھی. تھوڑا سا دل پہ لے لیں, کتنی عورتیں ماشاءاللہ پکا پردہ کرتی ہے, سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی ہے. ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے نا, ایک اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو. چاکلیٹ ہوتی ہے نا 50 پیسے والی, اس کو آپ کاغذ سے نکال دو تو اس پہ کیڑے آ جاتے ہیں, مکوڑے آ جاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ وہ چاکلیٹ کھانا پسند نہیں کرتا, اس کی پوری اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے, اس کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جو عورت پردے سے نکل جاتی ہے نا, اس کے اندر کی پوری بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کی نظر رحمت اس عورت پر سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے ساری مائیں بہنیں نیت کریں, سچا پکا پردہ کریں, شوہر کی خدمت کریں. جس عورت سے اس کا شوہر خوش, اس سے اس کا اللہ بھی خوش, اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. شوہر کو بھی کہتا ہوں, بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, شوہروں کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دیں, اپنے گھر پر جائیں, موبائل کو سوئچ آف کر دیں, اپنی فیملی کو وقت دیں, اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور اپنے گھروں میں ایک دینداری والا ماحول قائم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائیں. بہت سی مستورات کے اندر ایک عادت ہوتی ہے, رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کو سب گھر والوں کی غیبت کرتی ہے, اور اپنی امی کو فون کر کے غیبت کرتی ہے. یاد رکھنا, اس سے آپ کی پریشانیاں اور بڑھ جائے گی, آپ اور آپ کے شوہر اور پریشان ہو جائیں گے, اور آپ کی ماں کی تکلیف بھی بہت بڑھ جائے گی. غیبتیں کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ ناراض ہو نا تو انسان کے حال کا بے حال ہو جاتا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ کو کچھ بھی کہنا ہو نا, آپ نمازوں کے بعد اپنے اللہ کو کہہ دینا, خوشی اور غم کی باتیں اللہ کو کہہ دینا. شوہر کے ساتھ محبت کی بات کرو, آپ کی امی کے ساتھ خوشی کی بات کرو, غیبت کی باتیں نہ کرو, ورنہ آج تک کی لائف برباد ہوئی, آگے کی لائف اور برباد ہو جائے گی. اللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو, مجھے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پرسنل بزنس عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں اللہ بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. پیارے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. پیارے رب معاف کر دیجئے, سبحان رب معاف کر دیجئے, رحمان رب معاف کر دیجئے, رحیم رب معاف کر دیجئے. پیارے اللہ آپ نے آسمان کو بنایا, آپ نے زمینوں کو بچھایا, آپ نے پہاڑوں کو گاڑا, آپ نے سمندروں کا نظام چلایا, آپ نے ساری دنیا کا نظام چلایا. آپ بڑی طاقت والے, آپ بڑی قدرت والے, آپ بادشاہ ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, آپ احکم الحاکمین ہیں, آپ تاجدار مدینہ کے رب ہیں. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ ہم نے سنا ہے آپ توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. کوئی ایک بالش آتا ہے, آپ 2 بالش آتے ہیں. کوئی چل کے آتا ہے, آپ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے. سنا ہے پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے, قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے, کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں, موبائل میں میسج جمع ہو جائے
जाए, डिलीट का बटन ऑल करके दबाने से सारे मैसेज खत्म हो जाते हैं। अल्लाह सुनाए जब कोई गुनहगार सच्चे दिल से तौबा करता है आप उसके सारे गुनाहों को धो देते हैं। अल्लाह कपड़ा मेला हो लॉन्ड्री में देते हैं, धुल के आता है, ऐसा लगता है ये कपड़ा कभी मेला हुआ था ही नहीं। अल्लाह जो बंदा तौबा करता है वो सुनाए ऐसा हो जाता है कि ये बंदा कभी गुनाहगार था ही नहीं। अल्लाह आज हम आपके दरबार में जमा हो चुके, आपके शाही दरबार में जमा हो चुके, इतने मर्द हजरात और इतनी मस्तूरात आ चुकी है, ये हाथों को कटोरा बनाकर आपके हुजूर में पेश कर दिया है। अल्लाह बेशक आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है। दुनिया में बहुत से लोग हैं अल्लाह परेशान है, हालात में है, तकलीफों में है। अल्लाह मैं सूरत के फुटपाथ पर से गुजर रहा था, मैंने देखा एक 6 साल का बच्चा है, वो सोया तो उसके पास तकिया नहीं था, उसने अपने जूते उतारे और उसको सर के नीचे रखा और सो गया। उस रात जब मैंने अपने तकिए पर सर रखा उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि साकिब ये तकिया भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएगा। प्यारे अल्लाह लोग बहुत परेशान हाल। और बीजापुर में हमारे एक ताल्लुक वाले हैं, वो एक मरतबा वहाँ गया था, एक शख्स मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना मौलाना ये 3 बच्चियों को लेके आया हूँ, एक की उम्र 2.5 साल, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 6 साल है, तीनों बच्चियों के लिए दुआ कर देना। मैंने कहा ठीक है। उनके साथ कुछ बातें हुई, खुलासा ये है कि मैंने कहा कि ये तीनों कौन हैं? कहने लगे मौलाना ये तीनों मेरी पोतियां हैं। मैंने कहा माशाल्लाह आपकी उम्र तो लगती नहीं है, आप जवान जैसा लगते हैं, आपकी पोतियां इतनी बड़ी हो गई, 2.5 साल 5 साल 6 साल। उनके आंख में आंसू आ गए। मौलाना मुझे कहा मौलाना इनके अब्बू थे, देखो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत खूबसूरती भी दी थी और दीन पे चलने वाले। देखो मुझे तस्वीर बताई, देखो ये टोपी पहनी है, कुर्ता पायजामा पहना है, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, अल्लाह वाले नेक इंसान थे। 28 साल की उम्र थी। मौलाना अचानक अभी 45 दिन पहले इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी तीनों पोतियां जो है वो रोती है, अपने अब्बू को याद करती है, उनको अब्बू की याद आती है। मेरी जवान बहू है वो भी अपने शोहर को याद करके रोती है। मेरी बीवी भी रोती रहती है अपने बेटे को याद करते। मौलाना मेरा तो हाल का बेहाल हो चुका है, बच्चा भी हाथ से चला गया, बीवी रोती है, उसकी औरत रोती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते हैं, किसको चुप कराएं, क्या कराएं मौलाना। तो मैंने बैग खोली और तीनों के लिए कैडबरी निकाली और तीनों को एक एक कैडबरी दी। वो दादा मुझे कहने लगे मौलाना इनको कैडबरी नहीं चाहिए, इनको इनका बाप चाहिए। कैडबरी तो मैं भी दिला सकता हूँ। बड़ी बेटी की तरफ इशारा किया कि मौलाना ये 6 साल की है, समझ गई है, बग हो गई है कि मेरा अब्बू लौट के नहीं आएंगे, तो ये खामोश हो गई है। 5 साल की बेटी की तरफ इशारा किया, रोने लगे। मैंने कहा सब्र कीजिए, क्या हुआ? कहने लगे ये इसके अब्बू की बड़ी प्यारी थी, बड़ी लाड़की थी, बड़ी दुलारी थी। इसके अब्बू बाहर से हॉर्न बजाते, ये दौड़ के जाती, इसके अब्बू इसको घुमाने ले जाते, गोद में उठा के इसको घर पे लाते, इसके पसंद की चीज़ें इसको दिलाते, इसके अब्बू के साथ सोती थी, इसके अब्बू के साथ खाना खाती थी। मौलाना जब से इसके अब्बू गए हैं बेचारी हैरान परेशान सी हो गई है। बाहर से कोई हॉर्न बजाता है, दौड़ के जाती है, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। जाके देखती है तो अब्बू नहीं, रोने लग जाती। मौलाना मैं क्या करूं, किसको समझाऊं? मेरी औरत को समझाऊं, इसकी मेरे बहू को समझाऊं, ये बच्चियों को समझाऊं? वो 2.5 साल की बच्ची को मेरी गोद में बिठा के रख दिया और कहा मौलाना इसका मैं क्या करूं? ये मुझे रोजाना रात को पूछती है दादा मेरे अब्बू अब मक्का मदीना से कब आएंगे? अपनी अपनी जुबान में दुआ कर लीजिए, कुछ आंसू अपने अल्लाह के सामने बहा लीजिए। लोग गीबतें करते हुए नहीं शर्माते, हम खुदा के सामने रोते हुए क्यों शर्माए? माएं बहनें भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाते। इन लोगों की दास्तान सुनते हैं तो ऐसा लगता है अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा है। हमें तो 5 वक्त का नमाजी हो जाना चाहिए था, हमें तो अल्लाह का वली हो जाना चाहिए था, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाना चाहिए था, उलमा की कदर करनी चाहिए थी, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना चाहिए था। ख्वाजा साहब पूरी जिंदगी के लिए आ गए हिंदुस्तान, हमारे पास 3 दिन लगाने के लिए वक्त नहीं कि मस्जिदों में सोए, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, पूरे दिन मेहनत करना और रात को उठ कर रोना। अल्लाह उम्मत को हिदायत दे दीजिए। ये अल्लाह वालों का तरीका है। गश्तों में जाना, एक एक के पास जाना, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, बस आप अल्लाह के हो जाओ, आप आशिक रसूल बन जाओ, आप दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाओ। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चला। लोग पूछते मौलाना ये अल्लाह का रास्ता कहाँ पहुंचाता है? अरे अहमदाबाद का रास्ता अहमदाबाद पहुंचाता है, पालनपुर का रास्ता पालनपुर पहुंचाता है, सूरत का रास्ता सूरत पहुंचाता है, अल्लाह का रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है।
اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، اس پورے احمد آباد کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی فحاشی اور یانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما۔ سارے حضرات نیت کرتے اب آپ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ہر نمازوں کے بعد مانگیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگیں گے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں گے۔ سنا ہے آپ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سے باتیں کر لیں تو وہ بھی آپ سے مانگنے والا شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے۔ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، صبح سے رات تک درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی نماز میں اٹھنے کی اور 2-4 رکعتیں پڑھنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ بہت مستورات آئی ہیں اللہ، آپ کی محبت میں آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے۔ ان کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، اثرات تکلیف بلا مصیبت سب ختم فرما، ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرما۔ روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک نیک گھرانے میں میرا جانا ہوا تھا، میں نے دیکھا دوپہر میں کھانا بناتے ہیں 1.25 گھنٹہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع کر دیا، رات میں کچن میں کھانا بناتے 1.25 گھنٹہ قاری حنیف صاحب ملتانی کا بیان شروع کر دیا۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی توفیق عطا فرما، ایک طرف کھانا بن رہا ہو اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان چل رہا ہو، ایمان بن رہا ہو، دین پہ چلنے کا شوق آ رہا ہو۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہو، دوسری طرف قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان چل رہا ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فاقے چل رہے ہو۔ اللہ اللہ ساری ماؤں بہنوں کو سچا پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمت کر کے پردے پر آ جانے کی توفیق عطا فرما، پورا مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا سادہ اور ڈھیلا ڈھالا، بغیر فیشنیبل اور بغیر ڈیزائن والا، بغیر اسٹون والا، آپ کو راضی کرنے والا، قبر اور آخرت کو بنانے والا، اللہ آپ کو راضی کرنے والا مستورات کو برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے اللہ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، اپنی خصوصی رحمتیں اس بستی والوں کو عطا فرما۔ پیارے اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں یا جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ قیامت تک یہ مجلس کو سنیں گے، اللہ ہم تمام کو بہت جلدی خواب میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی مجلس کی برکت سے زیارت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔